مدینہ کی مٹی میں ہمیشہ ایک عجیب سی خوشبو بسی رہتی تھی، سکون، محبت اور ایمان کی خوشبو۔ اسی مدینے کے گلی کوچوں میں دو دوست رہتے تھے، حمزہ اور عبداللہ۔ دونوں ایک دوسرے سے یوں جڑے تھے جیسے دریا کا پانی اور اس کی موجیں۔ بچپن سے ساتھ کھیل کود، جوانی میں ساتھ محنت اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہی ان کی پہچان تھی۔ حمزہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور عمر کا زیادہ حصہ فاقوں اور محنت کے ساتھ گزرا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ ایک متوسط گھر سے تھا، مگر دل کا مالدار تھا، سخی، نرم دل، ہر وقت مسکینوں کی مدد کرنے والا۔ سالوں تک یہ دونوں ایسے رہے جیسے بھائی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات بدلنے لگے۔ حمزہ تجارت میں ترقی کرنے لگا اور تھوڑی بہت دولت اکٹھی ہونے لگی۔ دوسری طرف عبداللہ پر مشکل وقت آن پڑا، گھر میں بیماریاں، قرضے، روزگار کی کمی، زندگی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک دن عبداللہ نے ہمت کر کے اپنے پرانے دوست حمزہ سے مدد مانگنے کا سوچا۔ وہی تو میرا بھائی ہے، اس نے خود سے کہا، وہ ضرور میرا ساتھ دے گا۔ لیکن جب وہ حمزہ کے گھر پہنچا، حمزہ نے اسے ٹھنڈے رویے سے ملایا۔ بات سن کر کہا، عبداللہ، میں آج کل بہت مصروف ہوں، تجارت میں بہت نقصان ہوا ہے، فی الحال مدد نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے اس کے چہرے پر امیری کی چمک بھی دیکھی، نئے گھر کا نقشہ بھی دیکھا، خادموں کی آمد و رفت بھی، مگر حمزہ کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے واپس آ گیا۔ اگلے کچھ ہفتوں میں عبداللہ نے کئی بار کوشش کی، مگر حمزہ کا جواب بدلتا نہ تھا۔ آج نہیں، کل دیکھیں گے، ابھی وقت نہیں۔ دونوں کے دلوں میں دوری بڑھتی گئی۔ حمزہ سوچتا، میں نے خود محنت کر کے سب کمایا، کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، اب ہر شخص مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ عبداللہ سوچتا، کاش میرا دوست میرے درد کو سمجھ پاتا، شاید اس کے دل میں دولت نے جگہ لے لی ہے۔ یوں ایک خوبصورت دوستی خاموشی سے ٹوٹتی گئی۔ اصل غریبی کی پہچان۔ محلے میں ایک بزرگ عالم رہتے تھے، سب انہیں مولوی یونس صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ چہرے پر نور، بات میں سکون اور الفاظ میں حکمت تھی۔ وہ دور سے دونوں دوستوں کو بچپن سے دیکھتے آئے تھے، انہیں اس دوری کا دکھ بھی تھا اور فکر بھی۔ ایک دن مسجد میں درس دیتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا، غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اصل غریب تو وہ ہے جس کے پاس سچے مشکل وقت کے ساتھی نہ ہو۔ یہ جملہ حمزہ کے دل میں تیر بن کر لگا۔ وہ سوچتا رہا، کیا میں بھی غریب ہوں؟ کیا میں نے اپنے سچے دوست کو کھو دیا؟ کیا دولت نے مجھے اندھا کر دیا؟ بیٹا، رشتے دل کے ہوتے ہیں، زبان کے نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کے حالات انہیں بدل دیتے ہیں، لیکن اصل دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی کمزوری کو بھی سمجھ لے۔ کسی کی ناراضی میں بھی محبت تلاش کرو، اللہ تمہیں جوڑ دے گا۔ عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اپنے دوست کی وہ پرانی ہنسی، وہ دوڑتے قدم، وہ خواب یاد آئے جو وہ دونوں مل کر دیکھا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کا فیصلہ۔ مولوی یونس صاحب دونوں کے گھر گئے، علیحدہ علیحدہ۔ پہلے وہ حمزہ کے گھر گئے اور کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں عزت دی، دولت دی، لیکن یاد رکھو، دولت تمہاری نہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر تم اسے اسی کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے دل کو سخت کر دے گی، اور دل کی سختی انسان کو اصل غریبی کی طرف لے جاتی ہے۔ عبداللہ تم سے آج بھی محبت کرتا ہے، بس حالات نے اسے توڑ دیا ہے۔ حمزہ کے اندر جیسے کچھ پگھلنے لگا، اس نے سر جھکا لیا۔ پھر مولوی صاحب عبداللہ کے پاس گئے۔ بیٹا، دوست وہ نہیں جو ہمیشہ مدد کر سکے، دوست وہ ہوتا ہے جو دل میں جگہ بنا سکے، خواہ وقت اچھا ہو یا برا۔ حمزہ تم سے دور نہیں ہوا، بس حالات نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے، جو انشاءاللہ جلد ہٹ جائے گا۔ عبداللہ نے آنسو صاف کیے اور سر ہلایا۔ اگلے دن مغرب کے بعد مولوی صاحب نے دونوں کو مسجد میں آنے کو کہا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں، حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹو، یاد رکھو، شیطان سب سے پہلے دو سچے دلوں کو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ٹوٹ جائے، اکیلا ہو جائے، کمزور ہو جائے، کیونکہ اکیلا درخت آسانی سے گر جاتا ہے، مگر جھنڈ کبھی نہیں گرتا۔ تم دونوں ایک دوسرے کی طاقت تھے، پھر کیوں خود کو غریب کیا؟ کیوں اپنے دلوں کو تہی دست بنا لیا؟ واپس آ جاؤ، اللہ دلوں کو جوڑنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
वापस आ जाओ। हमजा आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से अब्दुल्ला का हाथ थामा और कहा, भाई माफ कर दो, मैंने दौलत को दोस्त समझ लिया और तुम्हें भूल गया। असल में मैं ही गरीब था, दिल का गरीब। अब्दुल्ला ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने भी तुमसे शिकायत रखी, हालांकि दोस्त शिकायत नहीं करते, सिर्फ समझते हैं। मैं भी गलत था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मौलवी साहब ने मोहब्बत से कहा, ये ही है असल दौलत, ये ही है असल अमीरी। दो दिल जब एक दूसरे के लिए नर्म हो जाएं, यही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। वापसी का सफ़र। उस दिन के बाद दोनों ने ना सिर्फ दोस्ती बहाल की, बल्कि हर गरीब, मिस्कीन और मोहताज की मदद का बेड़ा भी उठाया। हमजा ने अपनी तिजारत में से हिस्सा मुकर्रर किया और अब्दुल्ला अपनी मेहनत और वक्त से खिदमत करने लगा। दोनों दोबारा मस्जिद के सहन में बैठकर हंसते, मस्जिद की सफाई करते, मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाते। लोग कहते, ये दोनों दोबारा भाई बन गए हैं, बल्कि पहले से भी मजबूत। मौलवी यूनुस साहब मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा याद रखो, असल गरीब वो है जिसके पास सच्चा दोस्त ना हो, और असल अमीर वो है जो दोस्तों के दिलों में जगह बनाए। अल्लाह ऐसे लोगों को इज्जत भी देता है और सुकून भी। हमजा और अब्दुल्ला ने जिंदगी भर इस सबक को नहीं बुलाया। वो दोनों जान चुके थे कि दोस्ती छोड़ देना आसान है, मगर दोस्ती निभाना ईमान वालों का काम है, और अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जो दिल जोड़ते हैं।